علیہ وسلم یا محمد 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 یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی پروگرام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایئر وائی کیو ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج کا ورد لکھ لیجئے. یہ قصیدہ بردہ شریف سے ورد ہے. بے شمار ای میلز ہمیں موصول ہوئے ہیں اسپیچ کے حوالے سے کہ اوریٹری سکلز کو انسان بہتر کیسے بنا سکتا ہے، یعنی اسپیکنگ پاور اور پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس حاصل کرنا، اپنے مفہوم کو لوگوں تک پہنچانا اور اس انداز سے پہنچانا کہ آپ کی بات لوگوں کے دل میں اتر جائے. یہ سکل کیسے آتی ہے؟ اس میں سب سے بڑی بنیاد تو اخلاص ہے. انسان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اگر گفتگو کرے گا تو لوگ آپ کی گفتگو ضرور سنیں گے، لیکن اس کے لیے ورد کہا گیا ہے. تو ورد آپ لکھ لیجئے. قصیدہ بردہ شریف کا یہ ورد ہے. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. اس کو آپ قصیدہ بردہ شریف میں تلاش کریں. ایک مرتبہ پھر میں پڑھ لیتا ہوں. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. اس کو ہر نماز کے بعد اگر آپ اس شعر کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھ لیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ انشاءاللہ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اور تقریر میں بھی آپ کو ایک ملکہ حاصل ہوگا. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ دوران گفتگو وہ جو معلومات انفارمیشن جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں ان کو ریٹریو کرنا اور فوراً ان کو بیان کرنا، یہ ملکہ بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے اور اسپیچ میں کانفیڈنس حاصل ہوتی ہے. اللہ عز و جل ان اوراد اور وظائف سے ہمیں برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کلام کر رہے تھے کہ اس محبت کو ہم نے اپنی اولاد تک کیسے منتقل کرنا ہے. اس حوالے سے ایک انتہائی اہم پوائنٹ بیان کیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہر بات پر ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے اور اپنی اولاد کو بار بار یہ یاد دلانا ہے کہ اگر فلاں خطا کی تو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے. یعنی بجائے اس کے کہ والدین یہ کہیں کہ اگر فلاں کام کیا تو میں ماروں گا یا ماروں گی یا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یا فلاں چور آ جائیں گے یا پولیس آ جائے گی یا بلا آ جائے گی، یہ عام محاورے ہمارے ہاں معروف ہیں اور یہ ہے بھی جھوٹ اور گناہ بھی ہے. بجائے اس کے اگر آپ کی اولاد آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کرے جو شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہو تو انہیں بتائیں کہ میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کیونکہ اس سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہوتے ہیں. میں ہر چیز قبول کر سکتا ہوں لیکن آقا کی ناراضگی میرے لیے ناقابل برداشت ہے. جب بچہ دیکھے گا کہ والدین کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور آقا کی ناراضگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، تو وہ بچہ رفتہ رفتہ اس حقیقت کو سمجھتا چلا جائے گا. اور بچے کو بھی یاد دلائیں کہ آپ کے آقا بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اس حوالے سے ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے یہ نکتہ ملا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم بھی فرماتے ہیں کہ انہیں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے اس کی بنیاد بھی والدین کی تربیت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے اکثر یہ کہا کرتے کہ مجھے کہیں ایسے رسوا نہ کرنا کہ بروز قیامت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو پاؤں. یعنی بروز قیامت میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے اقبال کی تربیت ایسے کی ہے. یعنی علامہ اقبال مرحوم بچپن سے ہی ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ ان کے والد بار بار انہیں یہی کہا کرتے کہ فلاں کام کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر اجازت دے دی تو بروز قیامت میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوں گا جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اپنی اولاد کی تربیت میرے دین کے خلاف کیوں کی ہے، میری تعلیمات کے خلاف کیوں کی ہے. تو ناظرین کرام پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہی بچہ ہے جس کی بنیادی تربیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ کی گئی، اور والدین نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو بنیادیں ہم نے آپ کو ابھی بتائی ہیں، بیان کی ہیں، انہی کو بنیاد بنا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی میں جب ان کی تربیت کی گئی، تو وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ وہ سدا بہار ربائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یہ ایسی پیاری ربائی ہے، اور شاید ان کے والد مرحوم نے جو ان کو تعلیم دی ہے اسی سے ہی انہیں یہ تحریک ملی ہو، جس میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہا ہے اللہ تو غنی ہے، تو غنی دو عالم ہے اور میں فقیر ہوں، ہے اللہ میں فقیر ہوں، لیکن میرے اللہ میری ایک التجا ہے، میرا ایک عذر قبول کر لینا۔ علامہ اقبال اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہے اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میرا ایک عذر قبول کر لینا، بروز قیامت روز محشر یہ عذر قبول کر لینا کہ اول تو میرا حساب نہ لینا، اگر مجھے بغیر حساب و کتاب معاف فرما دیا تو یہ تیری رحمت ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو ہے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر میرا حساب لینا، آقا کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کیونکہ اگر آقا کے سامنے میرا حساب و کتاب لیا گیا تو یہ میرے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے۔ ساری زندگی ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ترانے الاپتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اپنی جگہ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ اپنی جگہ، لیکن اگر بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نامہ اعمال کھول دیا گیا، ہمارے گناہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولے گئے، تو عاشق کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ ناظرین کرام، عاشق اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر چند کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو جانتے ہیں، ہمارے اعمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، لیکن جب انسان کسی سے محبت کرتا ہو، کسی کا احترام کرتا ہو، تو اس محترم شخصیت کے سامنے اگر آپ کے گناہوں کا تذکرہ کیا جائے تو انسان شرمندگی محسوس کرتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، اسے بہت شرم آتی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے اللہ بروز قیامت مجھے اس رسوائی سے بچا لینا، اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو آقا کے سامنے میرا نامہ اعمال ہرگز نہ کھولا جائے، میری یہی التجا ہے، یہی عرض ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مرشد کریم حضرت قبلہ غوث زمان قبلہ پیر شاہ جمالی کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے دادا مرشد ہیں، میرے مرشد بہکی وقت حضرت قبلہ مفتی منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید علامہ محمد رمضان عطائی، یہ ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق تھا، محمد رمضان عطائی یہ ان کے مرید تھے، انہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت محبت تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت پیار تھا، اور پیار کی وجہ عشق مصطفیٰ، یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے علامہ رمضان عطائی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بہت پیار تھا۔ یہ انگلش کے لیکچرر تھے اور ماشاءاللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم عاشق تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، اور فارسی شاعری کے ماہر تھے، عربی کے ماہر تھے، اور انگلش لینگویج کے لیکچرر تھے۔ اور یہ رمضان عطائی مرحوم عاشق مصطفیٰ یہ اکثر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خطوط بھی لکھتے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پہ انہوں نے تضمین بھی کہی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے اشعار پسند بھی کرتے، اور ان کے اشعار کے جواب بھی لکھتے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ یہ علامہ رمضان عطائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا پرچار کرتے، انتہائی منکسر المزاج اور انتہائی فروتنی اور عاجزی کا پیکر تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائے ہوئے تھے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور عاجزی اتنی کہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک عصا، ایک لاٹھی پکڑے ہوتے، اور اپنے کندھے پر ایک تولیہ نما ایک چادر تھی، یعنی بہت زیادہ عاجزی، بہت زیادہ انکساری کا پیکر تھے، اور علامہ اقبال سے بہت محبت تھی۔ اور انہی کے دور کے ایک عالم دین مولانا ابراہیم ناگی جو ان کے بہت قریبی دوست تھے، ان سے بھی ان کو بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، اور شاہ جمالی کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیض محمد شاہ جمالی کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روحانی فیض بھی حاصل کر رہے تھے۔ اور ان کا ایک واقعہ ہے ناظرین کرام کہ مولانا ابراہیم ناگی جو
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکثر ملاقاتیں کرتے تھے، انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ اکثر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کیا کرتے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے نئے اشعار انہیں دیتے، اور یہی قدر مشترک تھا، ان کی محبت کی بنیاد تھی، جس کی وجہ سے علامہ رمضان عطائی اور علامہ مولانا ابراہیم ناگی رحمہم اللہ، ان میں آپس میں اتنی محبت تھی کہ جو اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا ابراہیم ناگی کو دیتے، وہ اشعار مولانا ابراہیم ناگی علامہ رمضان عطائی کو دیتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ علامہ مولانا ابراہیم ناگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا رمضان عطائی کو کہا کہ آج میری علامہ اقبال مرحوم سے ملاقات ہوئی ہے، اور علامہ اقبال نے مجھے ایک نئی ربائی دی ہے، ایک نیا کلام دیا ہے، اور وہ کلام ناظرین کرام یہی کلام تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، ہے اللہ تو دو عالم کا غنی ہے اور میں فقیر ہوں، ہے اللہ میری تیری بارگاہ میں فقط اتنا عذر ہے، میرا یہ عذر روز محشر قبول کر لینا کہ اگر میرا حساب لینا ہوا تو آقا کے سامنے نہ لیجئے گا، ہے اللہ میرا حساب آقا سے چھپا کے لینا۔ علامہ ابراہیم ناگی نے یہ کلام علامہ رمضان عطائی کو دیا اور ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، اور انتہائی پرکیف انداز میں پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ یہ کلام پڑھ رہے ہیں تو علامہ ناگی نے جب علامہ اقبال کا یہ کلام پڑھا تو یہ کلام سن کر علامہ رمضان عطائی ان پر رقت طاری ہو گئی، ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی، زارو قطار رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے ناظرین، اتنا روئے کہ وہ اس کلام کو سن کر کے بروز قیامت میرے اعمال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اگر میرا نامہ اعمال کھل گیا تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اسی وقت وہ مسجد کے فرش پر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اسی کلام کو ہم ایک مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد محمد محمد، یا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا ابراہیم ناگی علامہ اقبال مرحوم کا وہ شعر، وہ ربائی لاتے ہیں اور مولانا رمضان عطائی کو سناتے ہیں، اور جب مولانا رمضان عطائی وہ ربائی سنتے ہیں تو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہ خوف، یہ ڈر کہ میرے اعمال اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو میرا کیا بنے گا، اور یہ دقت اور کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت وہ اس ربائی کے دیوانے ہو چکے ہوتے ہیں، ایسے عاشق ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گھر میں بازار میں جہاں بھی جاتے ہیں یہی کلام پڑھتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دیوانے ہیں، عاشق ہیں، دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعر میں نے کیوں نہیں لکھا، یہ ربائی علامہ اقبال کو کیوں نصیب ہوئی، یہ مجھے کیوں نہیں نصیب ہوئی۔ اور اسی جذبے کے ساتھ پھر علامہ اقبال کو ایک خط لکھتے ہیں کہ ہے علامہ اقبال، آپ عظیم عاشق رسول ہیں، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، میری یہ التجا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ میرے سارے دیوان، سارا میرا فارسی کلام، جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے یہ آپ لے لیں اور وہ ایک ربائی آپ مجھے دے دیں، یہ میرے نام سے معروف کر لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں بروز قیامت یہ ربائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو یہ میرے نام سے منسوب ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ایام میں بہت علیل تھے، لیکن اس وقت علامہ اقبال نے فوراً علامہ رمضان عطائی کو جواباً یہ خط لکھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ 19 فروری 1937 میں یہ خط لکھا گیا لاہور سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں، آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، فقط محمد اقبال لاہور۔ یعنی علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ یہ ربائی آپ لے لیں، میں آپ کو یہ ربائی تحفتاً دیتا ہوں۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا ارادہ تھا کہ اپنی کتاب میں وہ ربائی شامل کرتے، لیکن اسی لیے ناظرین کرام آج دن تک یہ ربائی آپ کو علامہ اقبال کی کلیات میں یا کسی دوسری کتاب میں نہیں ملے گی۔ علامہ اقبال نے یہ ربائی اپنی کتاب سے نکال کے علامہ رمضان عطائی کو تحفتاً دے دی۔ اب اس پر پھر علامہ اقبال نے ایک دوسری ربائی فارسی میں لکھی جس کا مفہوم یہی ہے، لیکن وہ ربائی اتنی معروف نہیں ہے جتنی یہ معروف ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامہ رمضان عطائی کچھ عرصے کے بعد
جب فارسی کا امتحان MA ماسٹرز میں امتحان دینے کے لیے وہ لاہور آتے ہیں تو ان کی ملاقات علامہ اقبال سے ہوتی ہے، اور علامہ اقبال سے ملاقات اس لیے کرتے ہیں تاکہ شکریہ ادا کریں کہ آپ نے وہ ربائی جو آپ نے عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر لکھی تھی وہ مجھ رمضان عطائی کو دے دی۔ تو علامہ اقبال کے پاس آتے ہیں تو ایک شخص چودھری فضل داد صاحب وہ علامہ اقبال سے ان کی ملاقات کراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ بوڑھا یعنی رمضان عطائی، یہ بوڑھا اس بڑھاپے میں اب فارسی کا امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اسے حضور سے محبت ہے۔ علامہ اقبال سے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال اس وقت ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک احرام نما سفید چادر وہ پہنے ہوئے ہیں، اور پھر رمضان عطائی علامہ اقبال سے ملاقات کے بعد فوراً وہی کلام شروع کر دیتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم، اور ایک انتہائی دلبرانہ اور وجدانی کیفیات طاری ہیں ان پر، اور بڑے عشق اور محبت میں ڈوب کر وہ کلام پڑھتے ہیں، اور پھر اس کلام کا اثر علامہ اقبال پر ایسا ہوتا ہے، حالانکہ علامہ اقبال کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے۔ علامہ اقبال جب وہ کلام سنتے ہیں تو زار و قطار روتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وہ ساری چادر ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اور یہ عاشق ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رو رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کلام ہمیشہ پڑھتے رہنا، اس کلام کو بھولنا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اب علامہ اقبال مرحوم کے انتقال سے تقریباً 4 مہینے قبل مولانا رمضان عطائی کی پھر علامہ اقبال سے ملاقات ہوتی ہے، اور علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو مدینہ المنورہ سے بلاوا نہیں آیا؟ علامہ اقبال نے کہا بلاوا تو آیا ہے، لیکن میری بدقسمتی ہے کہ میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، جس کی وجہ سے اب میں جا نہیں سکتا، لیکن میرا جانا نہ جانا اب یکساں ہے۔ تو اس وقت مولانا رمضان عطائی نے کہا کہ آپ کی اگر حاضری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو مجھے نہ بھولیے گا، اور وہ ربائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجیے گا جو اب میری ہو چکی ہے، جو آپ نے اب مجھے تحفتاً دے دی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت کہا ہے عطائی یہ ربائی بھولنا نہیں کہ میں بڑا گنہگار شخص ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر بروز قیامت میری مغفرت ہوگی تو اسی ربائی کی وجہ سے ہوگی۔ ناظرین کرام، اس ربائی کو اتنا مقام ملا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ وہی بچپن کی تربیت، والد نے جو علامہ اقبال کی تربیت کی تھی کہ آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا۔ ناظرین کرام، پھر وہ وقت آتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کا جب 12 اپریل کو 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو جاتا ہے، تو علامہ اقبال کے مزار پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص موجود ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے، اور علامہ اقبال کے مزار کو ہر ہفتے اور اتوار دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ ہر ہفتہ اتوار علامہ اقبال کے مزار کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور کبھی علامہ اقبال کے مزار کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے، اور کبھی علامہ اقبال کے مزار کے گرد چکر لگاتا ہے اور یہی پڑھ رہا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ اقبال کے مزار کو دیکھتا ہے اور بار بار اسی کلام کو پڑھتا رہتا ہے، اور پھر بتانے والوں نے بتایا کہ یہ وہی شخص رمضان عطائی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اپنے دور کا عالم تھا، انگلش لیکچرر تھا، اور انتہائی عاجز اور منکسر المزاج تھا، لیکن علامہ اقبال سے اسے فقط اس ربائی کی بنیاد پر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اس قدر محبت تھی۔ اور مولانا ابراہیم ناگی کہتے ہیں کہ ساری محنت میں نے کی، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ گوہر، یہ خزانہ رمضان عطائی لے جائے گا۔ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ غریب نواز، یعنی علامہ اقبال کو ابراہیم ناگی کہتے ہیں کہ غریب نواز اتنی فیاضی کریں گے کہ یہ ربائی رمضان عطائی کو دے دیں گے، تو میں اپنی ساری جائیداد دے دیتا اور علامہ اقبال سے پہلے مطالبہ کرتا کہ یہ ربائی مجھے دے دیں، مجھے عطا فرما دیں۔ ناظرین کرام، جب رمضان عطائی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے سے قبل وہ اپنی نصیحت میں، اپنی وصیت میں اپنے ورثاء کو کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے چہرے پر سیاہی مل دینا اور میری پیشانی پر یہیں ربائی لکھنا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ ان کے چہرے پر سیاہی ملی گئی اور ان کے پیشانی پر یہ کلام لکھا گیا یا نہیں، لیکن آج بھی ڈیرہ غازی خان کے ایک مشہور قبرستان قائد شاہ قبرستان میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے، اور ان کے لوح مزار پر یہی شعر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علامہ اقبال مرحوم کو اگر عشق مصطفیٰ ملا، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار ملا، تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد والدین کی وہ تربیت تھی، والدین کی وہ تربیت جو ابتدا سے ان کے والد نے کہا کرتے تھے کہ مجھے آقا کی بارگاہ میں کبھی رسوا نہ کرنا۔ اس سے ہم
یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کرنی ہے کہ ابتدائی عمر میں جب ان کی 2 سال عمر ہو، 3 سال عمر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واقعات بھی انہیں بتاتے رہیں، اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو انہیں ضرور یہ کہیں کہ ہم آقا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہمارا نامہ اعمال کھولا گیا تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا؟ جن کی محبت کے ہم گیت گاتے ہیں، جن کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہمیں ان سے عشق ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ ناظرین کرام، اسی عمل کے پرچار کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اگر ہمیں وقت ملا تو ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت کیسے کی، اور یہ اگر ہم نے اس بنیاد پر عمل کر لیا اور اپنی اولاد کی تربیت اگر ابتدا سے ہی ہم نے ایسے کی کہ انہیں ابتدا سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے دی، تو میرے خیال میں ناظرین کرام اس سے بڑا کوئی خزانہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم نے ان کو بزنس مین بنایا، اگر ہم نے ان کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ دے سکے تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ناظرین کرام، ابھی تو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ابھی ہمارا کلام یہ سارا رمضان المبارک تو اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن ابھی ہم نے فقط محبت پر کلام کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ابھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، حضور کون ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہے، اس پر ابھی ہم نے کلام شروع بھی نہیں کیا، لیکن رمضان المبارک اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ چند ہمارے بس آخری پروگرامز ہیں۔ اس حوالے سے عرض کروں کہ شاید میرے خیال میں جتنا مواد میرے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موجود ہے اس کا 10% بھی ابھی ہم نے مکمل نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ لیکچرز یہاں بھی جاری رہیں گے، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد برطانیہ سے انشاءاللہ ہر ہفتے ایک لیکچر QTV پر نشر کیا جائے گا انشاءاللہ، جو وہاں کے لیکچرز ریکارڈڈ لیکچرز یہاں پر آپ کو سنائے جائیں گے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو دنیا بھر سے ہمیں ای میلز بھیجتے رہے، ایسے ایسے ملکوں سے جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے تھے، بے شمار ای میلز آئے اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ یہ لیکچرز کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے یہ تفصیلی لیکچرز انشاءاللہ جاری رہیں گے، اور دیگر موضوعات پر بھی انشاءاللہ ہفتے میں ایک لیکچر انشاءاللہ تعالی ضرور نشر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں بھی اگر ہمیں وقت ملا تو ہم تفصیلی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ای میلز ناظرین کرام ہمیں آئے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہی ہمیں فراغت ہوگی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان ای میلز کے تفصیلی جواب بھی آپ کو دیتے رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت اور حقیقی عشق عطا فرمائے۔ اگر اس کلام میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں معذرت کا خواستگار ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق ہی کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أرسلنا إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا محمد 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 يا محمد 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 صلى الله عليه وسلم خود بری کا تو راستہ ہے، دل کا دھڑکنا یہ کہہ رہا ہے